بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے تیسرے باب کے پہلے حصے کے دوسرے سبق یعنی غزوہ حنین کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی باحوالہ تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں یعنی MCQs ہیں۔ نمبر 1، وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے 40 کلومیٹر۔ نمبر 2، وادی حنین میں آباد تھے بنو حوازن و بنو ثقیف۔ نمبر 3، غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، غزوہ حنین کے دوران نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی مٹھی بھر خاک۔ نمبر 5، غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل کا۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جرأت و بہادری اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا؟ جواب، تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لگا لیں، غزوہ حنین میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و بہادری اور استقامت۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جرأت و بہادری اور استقامت، یہ دیکھیے یہاں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ یہیں پر لکھا جائے گا، تو یہ غلطی ہو گئی ہے، جرأت و بہادری اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، جب کفار نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا تو عارضی طور پر مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ اس موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ادا فرمائے ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4315۔ اچھا، یہ واوین ہے، انورٹڈ کوماز یہاں آ کر کلوز ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال ہے، غزوہ حنین کے کوئی سے 2 نتائج تحریر کریں۔ جواب، تو پہلے آپ ہیڈنگ لگا لیں، ہیڈنگ لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ غزوہ حنین کے 2 نتائج درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غزوہ حنین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت عطا کیا۔ نمبر 2 ہے، غزوہ حنین کی وجہ سے بہت سے قبیلے مسلمان ہو گئے، اسلام دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ تیسرا سوال ہے، مشکل حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس طرح اپنے حواس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ غزوہ حنین کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جواب، مشکل حالات میں ظاہری ساز و سامان کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، عجز و انکساری کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال، تفصیلی جواب دیں، اس میں ایک ہی سوال ہے۔ سوال ہے، غزوہ حنین پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ جواب، یہاں آپ ہیڈنگ لگا لیں، غزوہ حنین تھوڑی پرومیننٹ کر کے لکھیں، ٹھیک ہے، واضح کر کے لکھیں، اور اس کے بعد یہ آپ نے لکھنا ہے سینٹر میں، ٹھیک ہے، سینٹر میں پرومیننٹ کر کے بڑا کر کے لکھ دیں۔ اس کے بعد سائیڈ میں ایک اور ہیڈنگ لگائیں اور وہاں لکھیں سبب۔ شاہ معین الدین ندوی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں،
اچھا یہ جو ہے یہ کیونکہ کتاب کا نہیں تھا تو میں نے پرومیننٹ کرنے کے لیے اس کا جو کلر ہے اس کا تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ کتاب سے ہٹ کر یہ اضافی معلومات ہے، تو آپ پیپر میں اگر اس طرح کی معلومات شامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے نمبر مل جائیں گے۔ اچھا تو فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ اگرچہ فتح مکہ نے جبابران قریش کی قوت توڑ دی تھی اور اس کے بعد قبائل عرب نے عام طور پر خود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن بعض قبائل پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ ان میں حوازن اور ثقیف عرب کے بڑے ممتاز اور جنگجو قبیلے تھے۔ اسلام کے اقتدار سے ان کا امتیاز ختم ہو رہا تھا، اس لیے دونوں قبیلوں کے اشراف نے جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ لگا لیں چند اہم معلومات۔ تو اس میں معلومات ہیں، غزوہ حنین شوال 8 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، کافروں کی تعداد 4,000 تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی، اس لیے چند نو مسلموں کے ذہنوں میں آیا کہ آج ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس غزوے میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ اس غزوے میں قتل ہونے والے کافروں کی کل تعداد 300 سے زیادہ تھی، جبکہ صرف 4 مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوے میں 6,000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کو بطور مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و بہادری، یہ ہیڈنگ لگا لیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جرأت و بہادری اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ جب کفار نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا تو عارضی طور پر مسلمان میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ اس موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ادا فرمایا ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4315۔ پھر ہیڈنگ لگائیں قرآن حکیم میں ذکر۔ غزوہ خندق کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ تو یہاں بھی انورٹڈ کوماز کلوز ہوں گے، واوین ٹھیک ہے بند ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تو یہ جو ہے اضافی معلومات ہیں، تو اس کو میں نے اس کا کلر چینج کر دیا ہے واضح کرنے کے لیے۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور مشرکین کی تعداد 4,000۔ اس وقت بعض مسلمانوں کی زبان سے بطور ناز یہ لفظ نکلا کہ آج ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہم کسی سے مغلوب ہونے والے نہیں۔ بارگاہ خداوندی میں یہ ناز پسند نہ آیا۔ گویا ظاہری ساز و سامان کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، عجز و انکساری کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ فخر و ناز کے کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔